اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار ارض و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سفر معراج کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں نے گوش گزار کی تھی کہ جب جبریل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جنت سے سواری براق لے کے آئے، براق برق سے نکلا ہے اور برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ جب وہ براق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے آئے، حضور آرام کر رہے تھے، حضور بیدار ہوئے۔ اس کے بعد خطیب میں اللہ کے نبی کو جبریل امین لے کے گئے اور پہلی اوپن ہارٹ سرجری، سب سے پہلی جبریل نے اللہ کے نبی کے سینے کو ایسے چاک کیا، انگلی کے اشارے کے ساتھ جبریل نے حضور کے سینے کو اس طرح کیا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کر کے اس سے دل نکالا گیا۔ ایک آپ کے پاس جبریل نے جنت سے لایا، ایک نور تھا، ایک زمزم تھا، اور اس نے اللہ کے نبی کے دل کو نکال کر زمزم سے دھو کر اس کے اندر نور بھر دیا، اور نور بھر کے زمزم سے دھو کے دوبارہ حضور کے سینے کے اندر دل وہاں رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا، اور یوں ایسے کیا تو آپ کا سینہ بغیر کسی نشان کے جبریل نے بند کیا۔ اللہ سے کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب آپ کے اوپر یہ جو سفر کے معاملات ہیں وہ اثر نہیں کریں گے، اب آپ میرے ساتھ آسمانوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں، ہم نے جو کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری دل کا جو نکال کے اس کا آپریشن جو ابھی یہ جو تصور ہے یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے لوگوں کو دیا کہ دل کی بیماری لگ جائے تو اس کا بھی حل موجود ہے، لیکن اس کا حل میرے نبی نے بتایا کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو لگا کے آپ کا سینہ جب بند کیا گیا، براق پہ بیٹھے تو ایک جگہ روکا، اتنی تیز رفتار سواری، اور میں کہتا ہوں کہ سائنس نے تو بعد میں اپروو کی ہے، یہ تیز رفتار سواری کا کانسیپٹ بھی میرے نبی نے دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے 600 کلومیٹر ایک گھنٹے میں وہ رفتار سواری کو تیار کر کے ایک گھنٹے میں 3 دن کا سفر انسان طے کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ قوت دی ہے۔ تو تیز رفتار سواری کا بھی کانسیپٹ میرے نبی نے دیا کہ لوگوں تیز رفتار سواری بھی انسان کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے بنائی جہاز کی صورت میں، اور ایک جگہ اللہ کے نبی کو اتارا، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑے، وہ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ شریف ہے، یہاں 2 نفل پڑے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد بٹھا کے دوسری جگہ اتارا، کہا کہ یہاں بھی 2 نفل ادا کریں۔ میرے نبی فرمایا کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت والی جگہ ہے جو جد الانبیاء آپ کے بھی باپ ہیں، لہذا یہاں بھی 2 نفل ادا کریں۔ اس کے بعد آپ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر قرآن کہتا ہے۔ تو دوستو جب مسجد اقصی کی طرف گئے تو رستے سے اس سے تھوڑی دیر پہلے، فلسطین سے پہلے ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ یہاں فلسطین میں جنت کی خوشبو کیسے آئی؟ تو وہاں سے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، بے آسرا تھی، لیکن تھی وہ اللہ کے نبی کو ماننے والی اور اللہ کو ماننے والی۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ یہ میرا انکار کرتی ہے، اس نے بلایا، اس کی 2 بیٹیاں بھی تھی، اس نے بلایا دربار میں تو کہا کہ تو موسیٰ کو مانتی ہے، موسیٰ کے رب کو مانتی ہے؟ کہا ہاں میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں۔ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا میرے سامنے، میرے دربار میں کھڑے ہو کے میرے ہی سامنے تو میرا انکار کر رہی ہے؟ کہا کہ میں تو اس کی پوجا کروں گی جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، میں تجھے کیوں خدا مانوں؟ تو کہتا ہے کہ مان جا تیرے لیے بہتری ہے۔ کہتی ہے نہیں مانوں گی۔ اس نے ماں کے سامنے اس کی چھوٹی بیٹی جو شیر خار دودھ پیتی بیٹی، ایک بڑی سی کڑائی کے اندر تیل گرم کر کے آگ جلا کے جب تیل ابلنے لگا تو ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو اس تیل کے اندر ایسے پھینکتا ہے جس طرح مچھلی فرائی ہو جاتی ہے ماں کے سامنے۔ تو کہا کہ اب مانیں گی؟ کہا نہیں میں نہیں مانوں گی، میرا اللہ وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ اس نے اس کے سامنے اس کی دوسری بیٹی بھی پکڑ کے کڑائی میں پھینک دی، وہ مر گئی، اور کہا کہ اپنی جان چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں نا، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج قربان کر دیتی، میری جان تو ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ مان جا، کہا نہیں مانوں گی، کہا اسے بھی پھینک دو۔ تو پہلے وقتوں میں بادشاہ جو تھے وہ پوچھتے تھے اپنی رعایا سے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اسے کہا تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ بیٹیاں تو میری پہلے مر چکی ہیں، جب میں بھی مر جاؤں تو تم نے تینوں کو 2 بیٹیوں اور ان کی ماں کو اکٹھے دفن کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں ماں اور بیٹیاں اکٹھے حاضر ہو جائیں۔ اللہ سے پیار تھا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تیری جو آخری خواہش ہے پوری کرتا ہوں۔ اس نے اسے بھی کڑائی کے اندر پھینک کر وہ بھی مرتی ہے، تو اسی کی خواہش کے مطابق 2 بیٹیاں اور ماں کی ہڈیاں جہاں دفن تھی وہاں سے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس دن سے لے کے آج تک جس نے اللہ کے نام پہ جانیں قربان کی ہیں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی، آقا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہاں سے جنت کی خوشبو آئے گی، جہاں وہ اللہ کے نام پہ مار مٹنے والوں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ خیر اللہ کے نبی آگے یہ بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود تھے،
وہاں اللہ کے نبی کی شان کریمی کو دکھانا تھا، سارے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی مصلی امامت پر کھڑے ہو کے سارے نبیوں کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ یہ تھوڑی شان ہے، 1,24,000 پیغمبر اس انتظار میں ہے کہ آج مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا۔ تو جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آقا آج آپ جیسا کسی کا کوئی مقام نہیں کہ آج آپ کے کوئی آگے کھڑا ہو سکے۔ آقا آپ کی یہ شان ہے کہ آج آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بھی بنا دیا ہے۔ آپ نماز پڑھائیں، 2 نفل پڑھیں، اور آگے جب آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، سارے نبی ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، جس جس جگہ سے گزرتے گئے نبی جو آسمانوں پہ تھے، اللہ کے نبی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے رہے۔ ہمارے نبی آگے، ہمارے رسول آگے، ہمارے نبی آگے، مرحبا کے نعرے۔ اور میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ آسمان کے سارے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آج کون سی رات ہے کہ تو نے آج آسمانوں کو سجا دیا، آج جنت بھی سج گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج میرا نبی آسمانوں پہ آ رہا ہے، تو فرشتوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ساری زندگی جس نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہے، آج درود بھی پڑھیں گے اور نبی کی زیارت بھی کریں گے۔ آج تو موقع ہی بڑا ہے نا، آج تو کمال کی رات ہے کہ ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہے، اب دیکھیں گے بھی اور درود بھی پڑھیں گے۔ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، ہاتھ باندھ کے حضور کا استقبال کے لیے، نبی کھڑے، ہمارے نبی آگے، ہمارے رسول آگے۔ آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، آپ کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اللہ کے رسول۔ ایک روایت میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ آپ بھی کھڑے ہوئے، تو سارے نبیوں نے کہا میرے نبی آئے، میرے رسول آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور کسی نبی نے سلام نہیں کیا، واحد ابراہیم علیہ السلام ہے کہا کہ میرے بیٹے جب اپنی امت کے پاس واپس جانا تو اسے ابراہیم علیہ السلام کا سلام پیش کرنا، کیونکہ یہ ہر نماز میں میری ذات پہ سلام پیش کرتی ہے۔ تو سلام آیا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے، ہمیں آیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کرتے ہیں، لیکن قاضی ایاز کی شفا شریف میں نے ایک روایت پڑھی کہ آپ بیت المعمور، یہ جو کعبہ ہے اس کے اوپر ایک کعبہ ہے آسمانوں کے اوپر، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک روایت پڑھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک روایت پڑھی کہ بیت المعمور کے ساتھ یہ بڑے میاں، یہ اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ باپ کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا نبی بھی بن جائے تو پھر بھی باپ کی شان اس سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ امت کو بتایا، امت کو درس دیا کہ بیٹا نبی بھی ہو لیکن باپ کا مقام پھر بھی باپ کا مقام ہوتا ہے۔ اور آج کل کی نسل کو بتایا جو یہ کہہ دیتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے اکثر یہ لوگوں کو کہتے ہوئے، ہمیں لوگ آ کے بتاتے ہیں
ہمارے بچے کہتے ہیں جی ابا جی تسا ہاڈے واسطے کیتا کی؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے باپ نے تیری جوانی کی خاطر تیری پرورش کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اور تیرے سکون کی خاطر نہ ٹھنڈی راتوں کو دیکھا نہ برفانی راتوں کو دیکھا، تیرے سکون کی خاطر نہ گرمی میں سخت دھوپ کو دیکھا، بلکہ تیری پرورش کے لیے دھوپ میں بھی کام کرتا رہا، سردی میں بھی کام کرتا رہا۔ وہ کون تھا؟ تیرا باپ تھا۔ اس لیے اس نے عرض کی کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے۔ وہ صحابی تھا، تھوڑی سی بات سنانی ہے۔ آقا میرا مال میرا باپ خرچ کر دیتا ہے۔ حضور نے بلایا اور پوچھا کہ تو کیا اپنے بیٹے کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے؟ تو وہاں اس نے بڑی دکھ بڑی کہانی سنائی اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے نبی سنتے رہے یہاں تک کہ جب بات ختم ہوئی، حضور نے چہرہ اوپر کیا تو آپ کی داڑھی ساری آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی کہ وہ باپ کی جو تڑپ تھی وہ سنا رہا تھا کہ آقا میرے پاس جب پیسے تھے تو میں نے تو سب کچھ اس کی بچپنے میں اس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ میری صحت تھی، میری کمر سیدھی تھی، اس کی ٹیڑھی تھی، اس کی ہڈیاں کمزور تھی، میری مضبوط تھی، میرے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس نہ تھا، میں نے تو یا رسول اللہ سب کچھ ہی خرچ کر دیا۔ تو آج جب اس کی باری آئی ہے تو آقا یہ میرے اوپر مال خرچ کرنے سے مجھے منع کرتے ہیں؟ آقا یہ تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی مجھے پوچھ لیا کرے، وہ باپ نہ سمجھ کے پوچھا کرے، پڑوسی سمجھ کے پوچھ لیا کرے، پڑوسیوں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، مجھے بلاتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا۔ آقا اللہ کے نبی رونا شروع کر دیا اور فرمایا انتا و مالو کا لی ابھی، اسے فرمایا انتا و مالو کا، جس طرح تو اپنے باپ سے ہے، اس بچے کو کہا انتا و مالو کا لی ابھی، جس طرح تو اپنے باپ سے ہے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے، کہا کہ یہ وراثت کا مال نہ تھا، وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، وہ وراثت کا مال نہیں تھا، بلکہ اس نوجوان کی ذاتی کاروبار کی کمائی تھی۔ فرمایا اگرچہ تیری ذاتی کاروبار کی کمائی ہے، تیرا مال ہے، تو نے کاروبار کر کے کمایا ہے، فرمایا پھر بھی تیرے باپ کا ہی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وراثت میں کہہ دیا کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ جو تو خدمت کرتا ہے، جو تو محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی تیرے باپ کا ہی ہے۔ کیوں تجھے پتا نہیں ہے کہ تیری جوانی کی خاطر تیرے باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ تو یہاں پہ میں ایک اصلاح کے لیے میں نے سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے اوپر کا سفر شروع کیا تو وہاں جنت کو دیکھا اور دوزخ کو دیکھا۔ دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، یہ جہنم کی بات ہے، بہت بڑا پتھر فرشتہ آ کے اس کے ایک بندہ اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے اور اس کا سر کیمے کی طرح کچل دیتا ہے۔ وہ پتھر پیچھے جاتا ہے، جبریل اس کو پکڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو دوبارہ اس کا سر پھر تیار ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے جبریل، تو پھر اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون ہے جس کو تو یہ جو فرشتے سزا دے رہے ہیں؟ تو آگے سے جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بہت بے دہانی سے دنیا کی
इतनी अयाशियों में गुम है, सबसे पहले जिसका सवाल होना है। आज हजरत अली के नारे लगाने वाले बड़े हैं, 13 रजब गुजरा है, बड़े अब तो अंदाजा ही और हो गया ना, बदल गया किस तरह मौला अली की विलादत का दिन मनाना है। अल्लाह के नबी से पूछते हैं, आका जन्नत में नमाज होगी? आका जन्नत में नमाज होगी? मेरे नबी ने फरमाया, अली नमाज तो यहां है, जन्नत में तो अजर ही मिलना है, वहां तो कोई इबादत नहीं है, तू क्यों पूछ रहा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगती जहां नमाज ना हो, मेरा दिल ही वहां लगता है जहां अल्लाह की नमाज हो और अली हो और अली सजदे करता है। बताया उम्मत को कि अली का ताल्लुक सजदे के साथ है, नमाज के साथ है। अच्छा, आगे गए, आगे जब देखते हैं तो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर गुजर हुआ जिनका दड़ सारा इंसानी है और उनकी शक्लें जो है वो सूअर की तरह बन जाती हैं। तो हुजूर बड़े परेशान होते हैं कि इंसानी शक्ल और इसका चेहरा सूअर की तरह। और मैं कहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हमें उम्मते मुहम्मदिया में पैदा किया है, अल्लाह की कसम। और लाख लाख शुक्र अदा करें, अल्लाह ने पहली उम्मतों को बंदर भी बनाया, सूअर भी बनाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उम्मते मुहम्मदिया से है। एक नाफरमानी, बनी इसराइल ने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने यही कहा था, आप सूरह बकरा पढ़े, अल्लाह ने यही कहा था ना कि तुम लोगों ने मछली का शिकार करना है, लेकिन हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना, नहीं पकड़नी। तो उन्होंने हफ्ते के रोज एक नाफरमानी की, अल्लाह ने मना किया, वो हफ्ते के रोज भी चलेगी मछलियां पकड़ने। अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह ने उनकी वो इंसानी जो धड़ था, सारा जिस्म शक्ल थी, जिस्म वैसे ही रहे इंसानों की तरह। आप कुरान पढ़ लें, अल्लाह ने उनकी शक्लों को बंदर बना दिया, एक नाफरमानी की। और दोस्तों, हम लाखों नाफरमानियां करते हैं, हम कई अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, हमारी शक्लें क्यों नहीं बदलती? क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मते मुहम्मदिया से पैदा किया है, नबी का मुकाम है, अल्लाह का ताल्लुक है अपने नबी के साथ। तो कहा ये कौन है जिनकी शक्लें बिगड़ गई हैं, इंसानी धड़ तो मौजूद है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत में से वो लोग हैं जो झूठी गवाही दिया करते थे। हमारी कचहरियों में जाएं और हमारी अदालतों में जाएं, जहां पैसे दे के लोग दुआओं को खरीदते हैं और आखिरत को बुला बैठे हैं। अल्लाह करीम हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।